ناظرین محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروفیسر وارث محمود پروگرام عرفان دین میں حاضر خدمت ہیں۔ آج کی نشست میں ہم کلمہ طیب کے اسرار و رموز پر گفتگو کریں گے۔ یوں تو ارکان اسلام 5 ہیں، لیکن جو شخص کلمہ پڑھ لیتا ہے وہ مسلمان ہو جاتا ہے، اور پھر نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ وغیرہ اس پر فرض ہو جاتے ہیں۔ اگر کسی غیر مسلم کو مسلمان کرنا ہو تو چونکہ اس نے مسلمان کرنے والے شخص کے سامنے اللہ اور اس کے رسول کی گواہی دینی ہوتی ہے، اس لیے اسے دوسرا کلمہ یعنی کلمہ شہادت پڑھاتے ہیں۔ لیکن اگر تھوڑا سا غور کریں تو کلمہ طیب اور کلمہ شہادت کے الفاظ ایک ہی ہیں، بس یہ الفاظ کہ میں گواہی دیتا ہوں یہ زیادہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کم و بیش 1,24,000 پیغمبر بھیجے ہیں، اور سب کو یہی 4 الفاظ ہی دے کر بھیجا ہے، لا الہ الا اللہ اور آگے اس دور کے پیغمبر کا تعارف۔ کبھی لا الہ الا اللہ آدم صفی اللہ ہوتا، کبھی لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ ہوتا، کبھی اسماعیل ذبیح اللہ کے الفاظ ہوتے، کبھی موسیٰ کلیم اللہ ہوتا، کبھی عیسیٰ روح اللہ وغیرہ وغیرہ۔ تمام پیغمبروں کو یہ 4 ہی الفاظ بتانا یہ چیز ظاہر کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو یہ الفاظ بہت ہی پسند ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کی زبان سے یہ بھی فرما دیا کہ افضل الذکر لا الہ الا اللہ، یعنی بہترین ذکر تو لا الہ الا اللہ ہی ہے۔ ترمذی شریف میں حضرت عبداللہ بن عمر کی ایک روایت ملتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کلمہ اللہ تعالیٰ کو اتنا محبوب ہے کہ یہ بغیر کسی رکاوٹ یا حجاب کے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچ جاتا ہے۔ مسند احمد میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں عرض گزار ہوئے کہ مالک مجھے کوئی ایسا ذکر بتائیں جس سے میں آپ کو یاد کروں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے کلیم لا الہ الا اللہ پڑھا کرو۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی کہ مالک یہ تو سبھی پڑھتے ہیں، کوئی خاص بتائیں جو صرف میں ہی پڑھوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے موسیٰ اگر 7 زمینوں کو اور 7 آسمانوں کو ایک پلڑے میں رکھیں اور دوسرے پلڑے میں لا الہ الا اللہ رکھیں تو لا الہ الا اللہ والا پلڑا بھاری ہوگا۔ المستدرک میں امام حاکم عبداللہ بن عمر بن العاص کی ایک روایت بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کسی کے پیٹ میں ایمان کبھی اتنا بھی پرانا ہو جاتا ہے جیسے کوئی پرانا میلا کپڑا۔ پھر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہمیں ملتی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بھئی لا الہ الا اللہ پڑھا کرو اور اپنے ایمان کی تجدید کیا کرو۔ ناظرین مہمانوں سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ میرے پہلے مہمان ہیں صاحبزادہ امتیاز احمد مہروی صاحب، اور میرے دوسرے مہمان ہیں سید جہانگیر شاہ کاظمی صاحب۔ سر ویلکم ٹو دا شو۔ بہت شکریہ۔ امتیاز صاحب یہ ارشاد فرمائیے کہ ترمذی شریف میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے کہ یہ جو کلمہ ہے کلمہ طیب یہ بغیر کسی رکاوٹ کے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ تک پہنچ جاتا ہے۔ تو اس پہ کچھ ارشاد فرمائیے، اس کی وضاحت فرمائیے، یہ کیا مطلب ہے اس کا؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے پروفیسر صاحب آپ کا بے حد شکریہ، آپ نے ایک خوبصورت ٹاپک پہ بات کرنے کے لیے آج مدعو کیا۔ اللہ کریم آپ کو، آپ کی پوری ٹیم کو، آپ کے چینل کو مزید وسعتیں اور برکتیں عطا فرمائے۔ بہت شکریہ۔ جس طرح آپ یہ خوبصورت پیغام مخلوق خدا تک پہنچاتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سے اس چینل کے ذریعے ایک بہترین کام لے رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس میں مزید برکتیں اور وسعتیں نصیب فرمائے۔ آمین۔ آج کا ہمارا جو ٹاپک آپ نے رکھا ہے وہ کلمہ طیبہ کی فضیلت ہے۔ جی۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یہ کلمہ امت کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو یہ کلمہ امت کے لیے تحفہ عطا کیا۔ سبحان اللہ۔ پہلی بات تو یہ سر اب دیکھیں کہ یہ کلمہ جو ہے جیسا کہ آپ نے کہہ دیا کہ حدیث پاک ہے کہ بغیر کسی رکاوٹ کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچ جاتا ہے۔ جی جی۔ یہ کلمہ ہی وہ ہے جو ہمیں تمام مذاہب سے ممتاز کر دیتا ہے۔ ٹھیک۔ یعنی دنیا کے جتنے بھی مذاہب ہیں ان سے یہ ہمیں ممتاز کر دیتا ہے۔
جی اور بالکل جدا کر دیتا ہے، اور اس کائنات کی جو بنیاد ہے وہ بھی اللہ رب العزت نے اسی کلمے پہ رکھی ہے۔ سبحان اللہ۔ اب دیکھیں یہ کائنات بننے سے پہلے کی بات ہے، مصنف عبدالرزاق کی حدیث مبارکہ ہے، جی جی السنن الکبریٰ کے اندر حدیث پاک موجود ہے، جی یہ کائنات بعد میں بنی۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس کلمے کا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا انتخاب اس کائنات بننے سے پہلے کیا۔ سبحان اللہ۔ جیسا کہ میں عرض کرتا چلوں، حضرت آدم علیہ السلام پہلے انسان ہیں، جی اللہ تبارک و تعالی نے جس کو اس دنیا پہ بھیجا ہے، صحیح۔ اور تمام ہم سب اولاد آدم ہیں، جی تمام انسان جو ہیں وہ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد سے ہیں، بالکل ٹھیک۔ اور انسانوں کے جو سربراہ ہیں، ہم سب کے جو باپ ہیں جناب آدم علیہ السلام، اللہ رب العزت نے سب سے پہلے ان کو جنت میں اتارا ٹھیک۔ اور آپ جنت میں رہیں۔ جی بعد میں اللہ تبارک و تعالی نے منع کیا کہ آپ نے اس درخت کے پاس نہیں جانا، صحیح۔ تو جو ہمارا ازلی دشمن ہے، جی جو شروع سے ابلیس نے بہکایا اور زمین پہ اترنا پڑا۔ جی بالکل، یہ جو شروع سے اس کلمے کا مخالف ہے، ٹھیک۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس نے بہکایا اور آپ جنت سے نکل کر اللہ تبارک و تعالی نے زمین پہ بھیج دیا۔ ٹھیک۔ ایک طویل عرصے تک، برسوں آپ ندامت سے اللہ کی بارگاہ میں آپ نے چہرہ اٹھا کے نہیں دیکھا، واہ۔ برسوں کا عرصہ گزر گیا۔ ایک بہت طویل عرصے کے بعد آپ کے ذہن میں خیال آیا کہ میں اللہ کی عرش کی طرف تو دیکھوں نا۔ واہ۔ جب آپ نے اپنی نگاہ اٹھائی تو عرش کے 4 ستونوں پہ لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول سبحان اللہ اللہ، صلی سبحان اللہ اللہ۔ تعالی وسلم۔ تو آپ نے فوراً اللہ کی بارگاہ میں التجا کی، موقع کی مناسبت دیکھ کے کہا یا باری تعالیٰ، یہ جو خاص نام، یہ جو کلمہ ہے جو آج کا ہمارا ٹاپک ہے، جی کلمہ طیبہ کی فضیلت، یہ کائنات بننے سے پہلے کی بات ہے، میں نے پہلے عرض کر دیا، کہا یا اللہ یہ جو آپ نے نام کے ساتھ محمد الرسول اللہ لکھا ہے، اس کلمے کی برکت سے، اس نام کے برکت سے تو مجھے معاف فرما دے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کو معاف فرما دیا۔ فوراً بارگاہ میں پہنچ گئی توبہ۔ جی بالکل، فوراً قبول۔ یہ دیکھیں نا، جیسے آپ نے کہا جی کہ یہ بغیر کسی حجاب کے یہ کلمہ اللہ کی بارگاہ میں پہنچ جاتا ہے، سبحان تو بغیر اللہ تبارک و تعالی نے معافی عطا کر دی حضرت آدم علیہ السلام کو۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام سے، حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ رب العزت سے پھر عرض کی یا باری تعالیٰ، یہ جو خاص نام ہے، ہاں دیکھیں نا کلمہ 2 حصوں پہ مشتمل ہے، ٹھیک ہے۔ پہلا لا الہ الا اللہ اور دوسرا محمد الرسول اللہ۔ ٹھیک ہے۔ یہ جہاں بھی کلمہ آئے گا، جہاں بھی یہ کلمات آئیں گے، اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نام کے ساتھ جان کائنات، روح کائنات سبحان جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو ساتھ رکھا ہے۔ واہ۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کی یا باری تعالیٰ، یہ خاص نام جو تو نے اپنے نام کے ساتھ سجا کے رکھا ہے جی عرش کے ستونوں پہ، جی یہ کس کا نام ہے؟ سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کو کہا یہ میرے آخری نبی، میرے پیارے دوست جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا نام ہے۔ اے آدم، یہ تیری اولاد میں سے ہوگا۔ واہ واہ اگر میں نے انہیں نہ پیدا کرنا ہوتا، واہ واہ، انہیں دنیا میں نہ بھیجنا ہوتا، تو میں تمہیں بھی پیدا نہ کرتا۔ سبحان اللہ، میں یہ عرش و کرسی، یہ لوح و قلم، یہ زمین و آسمان، یہ بھی نہ بناتا۔ سبحان یہ اللہ، تو بات کی چیزیں ہیں، واہ واہ، میں اپنا رب ہونا ظاہر نہ کرتا، واہ واہ، یعنی میں نے اپنا ظاہر ہونا چاہا تو میں نے ان کو پیدا کیا، یعنی محمد کی اگر کسی نے مجھے دیکھنا ہے تو محمد کی صورت میں وہ میرا دیدار، سبحان اللہ، سبحان تو وہ اللہ، میری زیارت کر لے۔ واہ، تو یہی کلمہ، یہی جو آج کا ہمارا ٹاپک ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ تو حضرت آدم علیہ السلام کی بات ہوگی۔ جی اللہ کے ایک اور بڑے برگزیدہ اللہ کے نبی ہیں حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام۔ جی اللہ تبارک و تعالیٰ سے آپ جا کر راز و نیاز کی، من کی باتیں کرتے تھے، کوہ طور پہ آپ تشریف لے جاتے تھے، ٹھیک، آنے جانے کا یہ سلسلہ لگا رہتا تھا۔ جی حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک مرتبہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں التجا کرتے ہیں، یہ سنن کبریٰ کی حدیث پاک ہے، مصنف عبدالرزاق دیگر کتب حدیث کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے۔ جی تو اللہ رب العزت سے التجا کرتے ہیں، کہتے ہیں یا باری تعالیٰ، میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، واہ، سبحان میں اللہ، تیری زیارت کرنا چاہتا ہوں، دیدار کرنا چاہتا ہوں۔ آگے سے پیغام ملتا ہے قال لن ترانی، واہ واہ، تو مجھے نہیں دیکھ سکتا۔ ٹھیک، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جب اللہ کا یہ پیغام آتا ہے لن ترانی، تو مجھے نہیں دیکھ سکتا،
تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ رب العزت کی بارگاہ میں التجا کرتے ہیں کہ یا باری تعالیٰ پھر تو مجھے کوئی خاص وظیفہ بتا، واہ مجھے کوئی خاص کلام بتا، ٹھیک مجھے کوئی خاص کلام بتا جو میں پڑھوں، وظیفہ کروں۔ تو اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اگر کوئی خاص وظیفہ پڑھنا چاہتے ہو تو پھر میں تمہیں وظیفہ عطا کرتا ہوں۔ واہ واہ حضرت موسیٰ علیہ السلام رب ذوالجلال کی بارگاہ میں التجا کرتے ہیں یا باری تعالیٰ وہ وظیفہ کیا ہے؟ تو اللہ رب العزت یہ اسماء گرامی آپ کو عطا فرماتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ پڑھا کرو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو پروفیسر صاحب یہ کلمہ جو ہے یہ کلمہ سب سے پہلے آئے، سبحان یہ اللہ، کلمات سب سے پہلے آئے۔ یہ جو روزانہ یہ سورج چڑھتا ہے یہ اسی کلمے کی وجہ سے، یہ جو چاند ہے، یہ کہکشاں ہیں، یہ ستارے ہیں، یہ سب کچھ اسی کلمے پہ۔ اور حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر جناب عیسیٰ علیہ نبینا صلاۃ وسلام تک سب نے اسی کلمے کی بشارتیں دی، سبحان اللہ، سب نے یہی کلمہ کہ ہمارے بعد ایک آئے گا، وہ شان والا آئے گا، صحیح، وہ یہی کلمات تھے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ یعنی حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر جناب عیسیٰ علیہ نبینا صلاۃ وسلام تک لا الہ کہہ کے اللہ کی حمد و ثنا، اللہ کی توحید بھی بیان کرتے رہے، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ کے جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رسالت کی بشارتیں بھی عطا کرتے رہے اس قوم کو۔ بالکل ٹھیک ہو گیا۔ شاہ صاحب یہ ارشاد فرمائیے کہ موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کر رہے تھے امتیاز صاحب، تو مسند احمد میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے کہ آپ فرماتے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے موسیٰ علیہ السلام کا قصہ سنایا صحابہ کو۔ آپ نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام نے جب عرض کیا کہ مالک مجھے کوئی خاص ذکر بتائیں جو میں کروں اور آپ مجھ سے راضی ہوں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ لا الہ الا اللہ پڑھا کرو۔ تو انہوں نے دوبارہ عرض کیا کہ مالک یہ تو سبھی پڑھتے ہیں، مجھے کوئی ایسا ذکر بتائیں جو خاص میرے لیے ہو۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے کلیم اگر اس کلمے کو ایک پلڑے پہ رکھیں اور دوسرے پلڑے پہ پوری کائنات رکھ دیں، ساتوں زمینیں ساتوں آسمان، تو لا الہ الا اللہ والا پلڑا پھر بھی بھاری ہوگا۔ تو شاہ صاحب یہ اس پہ کچھ تھوڑی سی روشنی ڈالیے، اس کی وضاحت فرمائیے کہ کتنا بھاری ہے سر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروفیسر صاحب بہت شکریہ آپ کا اور آپ کے چینل کا۔ ویلکم۔ میں سمجھتا ہوں کہ آج کا یہ جو موضوع ہے بہت ہی اہم موضوع ہے۔ آج مختلف ٹی وی چینل پر اور مختلف سیمینار میں، مختلف کانفرنسوں میں مختلف ٹاپک پہ بات ہوتی ہے، جی، لیکن یہ جو بنیادی ٹاپک ہے ان پہ بہت کم بات ہوتی ہے۔ بالکل ایسے اب کلمہ طیبہ جو ہے جب تک ہم یہ نہ پڑھیں ہم تو مسلمان ہی نہیں ہو سکتے۔ نہیں ہو سکتے، کوئی بھی اسلام میں داخل ہوتا ہے تو کلمہ پڑھتا ہے۔ بالکل ایسے۔ تو کلمہ شریف اس پر آج آپ پروگرام کر رہے ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں یہ بہت ہی اہم ٹاپک ہے اور اس سے لوگوں کو بڑا فائدہ ہوگا۔ بہت شکریہ۔ اور اس طرح کے جو ٹاپک ہیں ان پر پروگرام کرنے چاہیے۔ یہ بنیادی جو معلومات ہے یہ ہمارے تاکہ نوجوان نسل، بچے گھروں میں مائیں بہنیں پروگرام سنیں گی ان کو بڑا فائدہ ہوگا۔ بالکل ٹھیک۔ میں عرض کروں گا یہ جو کلمہ شریف ہے، کلمہ طیبہ، جی اس کے بارے میں ایک بات یہ عرض کروں کہ یہ جو لا الہ الا اللہ ہے جی، یہ دعویٰ ہے، صحیح، محمد رسول اللہ یہ دلیل ہے۔ سبحان اللہ۔ اور یاد رکھیں کہ دعویٰ آپ جیت پاتے ہیں، دعویٰ مضبوط ہوتا ہے جب دلیل مضبوط ہو۔ واہ، اگر دلیل مضبوط نہ ہو تو دعوے میں آپ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک۔ اب دلیل ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب آقا علیہ السلام کی زندگی کی پوری زندگی ہے میرے آقا کی، ہاں، آپ وہ اٹھا کر پڑھیں تو آقا علیہ السلام نے جب بھی اسلام کی دعوت دی پہلے آقا علیہ السلام نے اپنے آپ کو منوایا۔ سبحان اللہ۔ وہ اس صفحہ پر دعوت ذوالعشیرہ جو ہوئی تھی، جو آقا علیہ السلام کو حکم اللہ تعالیٰ نے دیا کہ اپنے اقربا جو ہیں ان کو آپ دعوت دیں، اس موقع پر آقا علیہ السلام نے پہلے اپنے آپ کو منوایا۔ ٹھیک، میں صادق ہوں، میں امین ہوں، اور کیا میں اگر یہ بات کہوں کہ لشکر پچھلے پہاڑ کے پچھلی طرف سے حملہ کرنے والا مان لو گے؟ سب نے کہا مان لیں گے۔ تو میرے آقا نے فرمایا کہ جب میں کہتا ہوں اللہ ہے کہ کیوں نہیں مانتے؟ ٹھیک ہے، تو جہاں پر بھی آقا علیہ السلام نے اسلام کی دعوت دی پہلے اپنے آپ کو منوایا صحیح، پھر اسلام کی دعوت دی۔ ٹھیک، اگر آپ تاریخ یقیناً آپ نے پڑھی ہوئی ہے ہم سے زیادہ، آقا علیہ السلام کی جو مہر مبارک تھی، آقا علیہ السلام جو خطوط لکھتے تھے، جو خطوط کا جواب دیتے تھے، آقا علیہ السلام مہر مبارک لگاتے تھے۔ وہ مہر مبارک کیسے بنی ہوتی ہے؟ محمد رسول اللہ، پہلے محمد، نیچے سے اوپر۔ واہ، عموماً تو ہم یہ پڑھتے ہیں لا الہ الا محمد رسول اللہ، صحیح، لیکن مہر مبارک نیچے سے اوپر، پہلے محمد پھر رسول پھر اللہ۔
ٹھیک یعنی کہ پہلے محمد کو مانو، صحیح پہلے میں محمد ہوں مجھے مانو. ٹھیک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جی پھر میں رسول ہوں. پھر آگے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی دعوت دیا. آقا علیہ السلام نے پہلے اپنے آپ کو منوایا ٹھیک بعد میں. اور نبی پاک یہ جو کلمہ شریف ہے جی اگر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں نہ بتاتے پروفیسر صاحب ہمارے کلمے کا اعتبار بھی نہ ہوتا. بالکل ٹھیک ہے. یہ میرے شیخ طریقت کے لخت جگر حضور قبلہ سید حامد سی کاظمی شاہ صاحب نے خطاب میں بڑا خوبصورت ایک نقطہ بیان فرمایا. کیا جی فرمایا کہ آج جب ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، کوئی بھی کھڑا ہو کر کہہ دے کہ جناب اگر پاکستان میں نہیں ہے کوئی معبود، ہو سکتا ہے انگلینڈ میں ہو سکتا ہے امریکہ میں ہو، سعودی میں ہو، دبئی میں ہو، یعنی کہ پوری کوئی شخص یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں نے پوری دنیا دیکھی ہے. کوئی شخص بھی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ چپا چپا میں نے دنیا کا دیکھا ہے. جب کوئی شخص یہ اعتراض کرے کہ جناب آپ کو کیا پتا ہے کہ یہاں اللہ ہے، ہو سکتا کہیں اور ہو، یہ آپ کا دعویٰ جھوٹا ہے، ہم ان کو یہ کہیں گے جناب ٹھیک ہے ہم کھوئے کے مینڈک ہیں، ہم نے دنیا نہیں گھومی، ہم نے دنیا پوری نہیں دیکھی، لیکن جس ہستی نے ہمیں بتایا ہے کہ اللہ ایک ہے اس ہستی نے کیا فرمایا کہ پوری کائنات میری ہتھیلی پہ ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو میرے آقا نے فرمایا اللہ ایک ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. تو آقا علیہ السلام کے فرمانے پر ہمارے کلمے کا اعتبار ہے. صحیح. اگر میرے آقا نہ فرماتے تو ہمارے کلمے کا اعتبار بھی نہ ہوتا. جی ناظرین ایک وقفے کا کہا جا رہا ہے، وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. جی ناظرین مہمانوں سے مزید گفتگو کرتے ہیں. مہروی صاحب یہ ارشاد فرمائیے کہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے ایک کلام فرمایا بڑا مشہور، خودی کا سر نہاں لا الہ الا اللہ، خودی ہے تیغ فساں لا الہ الا اللہ. یہ ارشاد فرمائیے علامہ ہمیں کیا سبق دے رہے ہیں اس میں؟ جی پروفیسر صاحب اس سے علامہ اقبال جو ہے بڑا خاص میسج دے رہے ہیں. جی خود ای یہ جو دو لفظ ہیں ان پہ اگر بندہ تھوڑی سی توجہ دوڑائے، خود کا مطلب تو اپنی ذات ہے، ٹھیک ہے، اور ای کا مطلب تو صحیح، اور یہ مجموعہ ملا کے خود ہی، یعنی جس طرح کہتے ہیں خود تو خود تو مراد اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اللہ رب العزت کی ذات ہے. واہ واہ واہ. میں آپ کو ایک منٹ اگر رک کے یہاں پہ، تو علامہ صاحب خود اس کا یہ ترجمہ کر گئے ہیں. آپ فرماتے ہیں نقطۂ نورے کے نام وہ خودی است. واہ سبحان اللہ. وہ نور کا نقطہ جس کا نام خودی ہے، زیر خاک ما شرار زندگی است. فرماتے ہیں وہی تو ہماری خاک میں زندگی کا شرر ہے. تو یہ نفخے کوئی کہہ رہے ہیں، وہ جو وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن روحی، گویا قرآن کریم کی آیہ مقدسہ کا ترجمہ کر بالکل ایسے، بالکل ایسے قرآن پاک کی تفسیر ہمیں سمجھا رہے ہیں. جی جی یعنی یہ جو خودی ہے اس سے مراد اللہ رب العزت کی ذات ہے. جی بالکل. اور اس کا جو راز ہے وہ سارا جو ہے وہ فرماتے ہیں لا الہ الا اللہ میں ہے، لا الہ الا اللہ میں ہے. اور پروفیسر صاحب قبلہ اگلا جو جملہ ہے اس کا خودی ہے تیغ فساں لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. یہ تیغ فساں جو ہے یہ اس تیز تلوار جو ہے یہ اس پتھر کو کہتے ہیں جس پہ وہ تلواریں، فساں اسی کو کہتے ہیں جس پہ تیز کرتے ہیں تلواریں، چھریاں، جو چیز چاقو وغیرہ، یہ اس کو کہتے ہیں. یعنی اس سے جو ہے بندہ اپنی خودی جو ہے وہ اس کو نکال کر اللہ رب العزت یعنی اس کے جو تعریف ہے، توصیف ہے. یعنی میں اس کا تھوڑا سا ٹرانسلیشن فارسی کے حساب سے آپ کو شیئر کرتا ہوں. آپ فرماتے ہیں خودی ہے تیغ فساں، یہ جو اللہ کا نور ہے جو خودی ہے یہ تیز دھاری تلوار ہے. جی بالکل، لا الہ الا اللہ. اور فرما رہے ہیں کہ اس کا جو راز ہے وہ لا الہ الا اللہ میں ہے. جی دونوں مصرے جو شعر کے دونوں مصرے نا، دونوں میں علامہ اقبال پہلے کہتے ہیں کہ خود ہی سے مراد جو ہے اللہ رب العزت کی ذات ہے. تو یہ جو ہر طرف جو یہ کائنات کا رنگ ہے، یہ جو حسن ہے، بندہ اگر اپنی ذات میں جائے، انسان کے اندر بھی خدا کی جھلک موجود ہے. یعنی یہ جو انسان کی یہ جو باڈی ہے یہ اللہ رب العزت ہی کی تو تیار کر دے، یہ ڈھانچہ اللہ رب العزت ہی نے تیار کیا. اور نفخہ بھی پھونکا، پھر اس میں روح بھی پھونکی، یہ بھی اللہ رب العزت کی طرف سے عطا ہے. یعنی یہاں سے مراد جو خودی ہے وہ اللہ کی ذات ہے. علامہ اقبال ہمیں سبق یہ دیتے ہیں، ہمیں اس طرف اشارہ کرتے ہیں کہ اور یہ خودی سے مراد جو ہے پھر آگے اس کی تشریح کرتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ. اور یہ جو دوسرا مصرع ہے
خودی ہے تیغ فساں لا خودی الہ ہے الا تیغ اللہ، فضا لا الہ الا اللہ، یہ جو خودی ہے تیز دھاری تلوار کی طرح ہے کہ جب بندہ تیز اپنے آپ کو اپنے آپ کے اندر اللہ رب العزت کے وہ وضع قطع کرتی ہوئے چیزیں ان میں اگر توجہات کرے تو ہر طرف جو رنگ ہے جو ساز ہے وہ سارا اللہ رب العزت کا نظر آتا ہے، اور وہ لا الہ اگر الا میں اللہ۔ اس کو ایسے سمجھوں جی کہ علامہ فرماتے ہیں کہ یہ تیز دھاری تلوار ہے، جی تو تلوار تو چیزوں کو ختم کرتی ہے، جی تو کہیں علامہ یہ تو نہیں فرمانا چاہ رہے کہ ہمارے اندر جو ما سوا ہے، جی ابلیس ہے، جی بالکل، نفس ہے، اس کو یہ لا الہ الا اللہ کا نور جو ہے وہ قتل کر دیتا ہے، مار دیتا ہے، اس کو مار دیتا ہے، ایسے ٹھیک اور ہے؟ پھر پیچھے جو ہے جب وہ مر گیا پیچھے بچا کیا واہ واہ، لا الہ سبحان الا اللہ، اللہ سبحان محمد اللہ، رسول اللہ واہ صلی اللہ تعالیٰ ایک ہی علیہ ذات رہ وسلم، گئی، ایک ہی ذات رہ سبحان گئی۔ اللہ، حقیقت میں تو یہ ہے ہی ذات ہی ہے کہ نا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نہ محمد اللہ سے جدا ہیں نہ اللہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے جدا ہیں۔ شاہ صاحب ایک اور میں نے سوال جو ہے وہ علامہ صاحب سے لیا ہے، وہ فارسی کا ایک حضرت کا کلام ہے کہ ہر کے حرف لا الہ ازبر کند، آپ فرماتے ہیں جو لا الہ کے حروف کو زبانی کر لیتا ہے، یاد کر لیتا ہے، عالم میرا گم بخیش اندر کند، وہ پورے عالم کو اپنے اندر دیکھتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اس کی ذرا وضاحت فرمائیے، کیا فرمانا چاہ رہے دیکھیں یہ جو لا الہ الا اللہ ہے اس کی بڑی برکات ہے۔ ٹھیک، آقا علیہ السلام کا فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ، میرے آقا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے، میرے آقا فرماتے ہیں کہ میں نے رب سے سنا، یعنی کہ حدیث قدسی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لا الہ الا اللہ جو ہے میرا مضبوط کلہ ہے، ہاں جو کوئی لا الہ الا اللہ پڑھ کے میرے کلے میں داخل ہو گیا وہ میرے غضب سے عذاب محفوظ ہو سے گیا، امن میں آ گیا۔ بالکل ایسا، تو بالکل یہ جو بندہ لا الہ کی ضربیں لگاتا ہے، اس لیے صوفیہ اولیاء کی زندگی جو ہم پڑھتے ہیں وہ لا الہ کی ضربیں لگاتے ہیں اور لگواتے ہیں، صرف انفرادی طور پر نہیں، اجتماعی طور پر ذکر کرواتے تھے، اس لیے کہ پھر وہ اندر کھولتے تھے، من جو ہے کھل جاتا تھا، پھر وہ حدیث پاک میں جاتا ہے کہ مومن نور بصیرت سے دیکھتا ہے، صحیح، پھر یہ عالم ہوتا تھا، پھر یہ دیواریں، یہ پردے، یہ حجاب ختم ہو جاتے ہیں، اور یہ ذکر کی اتنی بڑی فضیلت ہے جو اس میں مشغول ہو جاتا ہے، جس طرح وہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ فرشتے جو ہیں اس محفل کے تلاش میں ذکر کی، جب اس محفل کو فرشتے پا لیتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم نے مقصد کو پا لیا، تو فرشتے پر جب اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، حالانکہ اللہ کو پتہ ہے، اب یہ طویل حدیث ہے، میں اس کو مفہوم عرض کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے کہ میرے بندوں کو کس حال میں پایا؟ فرشتے عرض کرتے ہیں مولا وہ تیرے ذکر میں مشغول تھے، صحیح، تو اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے کہ وہ کیا کر رہے تھے؟ فرشتہ کہتے ہیں مولا وہ تیرا ذکر کر رہے تھے، تیری تسبیح کر رہے تھے، تیری بڑائی تیری کبرائی بیان کر رہے تھے۔ صحیح، اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے کہ وہ کس چیز سے پناہ مانگ رہے تھے؟ صحیح، فرشتے عرض کرتے ہیں مولا وہ جہنم سے، اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر وہ جہنم کو دیکھ لیتا، فرشتے عرض کرتے ہیں مولا پھر تو مزید اس کے دل میں خوف ہوتا، مزید وہ پناہ زیادہ مانگتا، پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ مانگتے اور کیا تھے، ان کی طلب کیا تھی؟ فرشتے عرض کرتے ہیں مولا وہ جنت مانگ رہے تھے۔ شاہ جی میں اللہ اگر تعالیٰ اس سے یہ سمجھوں جی کہ علامہ فرما رہے ہیں کہ یہ لا الہ کا جو ذکر ہے، جی یہ جو لوگ کرتے ہیں، جو یاد کر لیتے ہیں، انہوں نے لفظی ایسے فرمایا کہ جو لوگ یہ ذکر کرتے ہیں ان کی شرح صدر ہو جاتی ہے، جی جی بالکل عالم میرا گم بخیش اندر کنت، پورے عالم کو اپنے اندر دیکھتے ہیں، بالکل ان کو نور شرح صدر حاصل ہو جاتا ہے، بالکل، اور اس سے پھر وہ دیکھتے ہیں، اس سے دیکھتے ہیں۔ میں وہی عرض کر رہا ہوں ٹھیک ہے، اس حدیث کے تناظر میں کہ یہ ذاکرین کی جو فضیلت ہے، جی جی، یہ جو لا الہ کی ضربیں لگواتے ہیں، جو ذکر خفی کرتے ہیں، ذکر جاری کرتے ہیں، اور اجتماعی طور پر، ایک تو ذکر ہوتا ہے انفرادی طور پر، ایک ہوتا ہے ذکر کے حلقے لگتے ہیں، یہ جو حدیث میں آپ کو سنا رہا ہوں یہ ذکر کے حلقوں والی ہے۔ صحیح ہے، اب آپ یہ جو میں اسے نچوڑ نکالوں گا یہ مزہ آپ کو آئے گا۔ جی جی، المختصر بات یہ کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ وہ کیا مانگتے تھے؟ جنت مانگتے تھے۔ اللہ فرماتا ہے کیا انہوں نے جنت کو دیکھا؟ فرشتے عرض کرتے ہیں مولا جنت کو نہیں دیکھا۔ اللہ فرماتا ہے اگر وہ دیکھ لیتے پھر کیا ہوتا؟ صحیح، فرشتے عرض کرتے ہیں مولا مزید طلب پیدا ہوتی۔ المختصر بات ہے اللہ فرماتا ہے میں نے ان کو سب کو بخش دیا ہے، سبحان اللہ، فرشتے گواہ ہو جاؤ۔ فرشتے عرض کرتے ہیں مولا ان میں سے ایک ایسا بندہ تھا جو ذکر نہیں کر رہا تھا، صحیح، وہ کسی کام سے آئے ویسے ان کی محفل میں بیٹھ گیا۔ اللہ فرماتا ہے فرشتوں گواہ ہو جاؤ میں نے اس کو ہی بخش دیا ہے۔ سبحان تو اللہ، پروفیسر صاحب اس موقع پر میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، جی جو بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے، محفلیں لگاتا ہے، اجتماعی طور پر، انفرادی طور پر، قلبی طور پر، صحیح، اور یہاں تک کہ اس قدر ذکر کرتا ہے، صوفیہ تو بقیہ ٹریننگ کرواتی ہیں،
صوفیاء کرام تو باقاعدہ اس چیز کی ٹریننگ کرواتے تھے، صحیح، اپنے مریدین کو اپنے پاس رکھتے تھے، ان کو کہتے تھے کہ ذکر آپ نے کیسے کرنا، سانس کیسے کھینچنی ہے زبان بند کر کے. اس قدر ذکر ان کی زبان پہ جاری ہو جاتا تھا کہ اب وہ رات کو سو رہے ہیں نیند میں، صحیح، لیکن ذکر قلب چل رہا ہے. بالکل ٹھیک ہے. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ ایک ہے یہ ذکر کرنے والے، ان کی تو شان ورائی ورا ہے. صحیح، ایک وہ بندہ ہے کہ جو ذکر کرنے والوں کے پاس چند لمحے جا کر بیٹھ گیا، اللہ تعالیٰ کو وہ بھی اتنا پسند، اللہ کہتا ہے میں نے اس کو بخش دیا ہے. سبحان تو اللہ، جو ذکر کرنے والا ان کی تو شان ہی نرالی ہے. بالکل تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ذکر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ، جس طرح وہ حدیث قرآن پاک میں آتا ہے فَاذْكُرُونِی اذْكُرْکُم، جی، جو میرا ذکر کرتا ہے میں اس کا ذکر کرتا ہوں. سبحان جو اللہ، اللہ کا ذکر کرتا ہے اللہ اس کا خود ذاکر بن جاتا ہے. تو پھر اس کے یہ حجاب وغیرہ پردے اٹھ جاتے ہیں، شرع صدر ہو جاتا ہے، واہ واہ، اور اس سے کوئی سبحان چیز اللہ، چھپی نہیں ہوتی. سبحان یہ اللہ، پھر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ جیسے بندہ جب ممبر پہ بیٹھتا ہے ہاں، کہتا ہے یا ساریت الجبل. سبحان اللہ. تو مجھے آپ یہ بتائیں، کوئی شخص اگر مسجد میں خطاب کر رہا ہو، اس کو کوئی پتہ ہے کہ پہاڑ کی پچھلی سائڈ سے کیا ہو رہا ہے؟ اس تو کا یہ مطلب شرع ہے صدر وہ ہے، اسی نور شرع صدر سے یہ دیکھتے نور ہیں. بصیرت ہے. مومن سبحان نور اللہ، بصیرت سے دیکھتا ہے. سبحان وہ جو اللہ، حضور کے حدیث آقا علیہ السلام کا فرمان ہے، یہ اللہ کا جو ذکر ہے اس سے بہت کچھ بندے کو حاصل ہوتا ہے. خوش نصیب ہے وہ جو کلمہ شریف کا کثرت سے ذکر کرتا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. جی ناظرین، ایک وقفے کا کہا جا رہا ہے، وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. جی ناظرین، گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. میروی صاحب یہ ارشاد فرمائیے کہ حدیث شریف میں ہے کہ سرکار نے فرمایا کہ کلمے کو کثرت سے پڑھو اور اپنے ایمان کی تجدید کرو. تو اس سے کیا مراد ہے سر؟ جی بالکل پروفیسر صاحب، دیکھیں جیسے کہ پہلے بھی حدیث مبارکہ بیان ہو چکی ہے، جی، افضل الذکر لا الہ الا اللہ وافضل الدعاء الحمدللہ. الحمدللہ. ٹھیک، اس یہ الفاظ بھی ہیں اور بخاری شریف میں اس طرح بھی ہیں، افضل الذکر لا الہ الا اللہ وافضل الدعاء استغفر اللہ. بالکل ٹھیک ہے. کلمہ شریف کو بار بار پڑھیں اور اپنے ایمان کی تجدید کریں، جی، یعنی بار بار اپنے ایمان کو تازہ کریں. سبحان اللہ. اب روزمرہ کی گفتگو میں جو ہے وہ بندہ گفتگو کرتے ہوئے کچھ ایسے الفاظ نکل جاتے ہیں، بندے کو پتہ نہیں چلتا ٹھیک، کہ بھائی میں نے کیا کہہ دی ہے، بالکل میری کہی ہوئی بات کہیں گناہ تو نہیں بن گئی. صحیح. اسی وجہ سے یہاں میں ناظرین سن رہے ہیں ان کو فائدہ ہوگا، آپ کی چینل کے توسل سے ایک بات کر دوں. میں اکثر کہا کرتا ہوں جو بندہ مذہبی نہ ہو، دین کے بارے میں جانتا نہ ہو، وہ دین کے معاملے میں پیچیدہ جو معاملے ہیں ان میں گفتگو نہ کرے. دوران گفتگو بعض اوقات بندے کے منہ سے ایسے الفاظ نکل جاتے ہیں جو اس کے لیے باعث کفر بن جاتے ہیں. صحیح. حالانکہ وہ اپنی طرف سے تو اپنا سچ ہونا ثابت کرنا شروع کر دیتا ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ، یہ جو حضور کے علم غیب پہ بات ہو گئی، حضور کے حاضر و ناظر پہ بات ہو گئی، حضور کے نور و بشر پہ بات ہو گئی. سرکار پہ رائے دینی تو منع ہے، حدیث شریف ہے. بالکل. ہم جو ہے نا اب دیکھیں ہمارا ایک المیہ بن چکا ہے کہ ہم دین کے الف کے بارے میں بھی نہیں جانتے، ہمارا وہ مشعلہ ہی نہیں ہوتا، ہماری وہ فیلڈ ہی نہیں ہوتی، لیکن رہنمائی کر جاتے ہیں. ہم یعنی آپ دیکھیں یہ ٹیلی ویژن پہ بیٹھ کے میں اس لیے عرض کر رہا ہوں آپ کے چینل کی وساطت سے تاکہ کسی کو یہ ہماری بات پہنچے، اسے فائدہ ہو جائے، میری اور آپ کی بھی نجات بن جائے. اب دیکھیں نا ہمارا وہ شغل میلہ ہوتا نہیں ہے، گاڑیوں کے وہ قابل کسنے والا، اسے شاید کہ کلمہ بھی نہ آتا ہو، سیدھی طرح نماز کے احکام نہ آتے ہوں، لیکن وہ حضور کی ذات پہ یا دین کے معاملے پہ بات کرتے ہوئے، یہ جو آپ کا سوال ہے نا کہ اس کلمے کا ذکر کرو اور اپنے ایمان کی تجدید کرو، جی جی، یہ اسی زمرے میں آتا ہے کہ دوران گفتگو آپ سے کوئی کمی کجی ہو گئی، آپ کی گفتگو میں کوئی نقص آ گیا، کوئی ایسا جملہ نکل گیا ہے جو اللہ کی بارگاہ میں پسندیدہ نہیں ہے، تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پسندیدہ نہیں ہے، تو اس وجہ سے آپ اس کلمے کی کثرت کریں اور اپنے ایمان کی تجدید کریں. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا حلقہ لگا ہوا ہے، تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ تشریف فرمائیں، صحابہ کا جرمٹ ہے، ایک صحابی کھڑا ہوتا ہے، عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہم آپ کی بارگاہ میں ہوتے ہیں تو ہمارا ایمان اعلیٰ درجے پہ ہوتا ہے، کمال کے درجے پہ ہوتا ہے، اور جب ہم گھر جاتے ہیں تو ہمیں جو ہے مختلف وسوسے آتے ہیں، مختلف معاملات ہوتے ہیں، ہمارے ایمان کی نوعیت وہ نہیں رہتی، یعنی ہمارا ایمان گھٹتا اور بڑھتا رہتا ہے. تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان گھٹتا بڑھتا رہتا ہے، مومن کی ایسی بات کوئی نہیں ہے، اپنے ایمان کی تجدید ایمان کرو، یعنی اس پہ آپ کلمہ طیبہ کا بار بار ذکر کیا کرو. اس کلمہ طیبہ کی پروفیسر صاحب قبلہ اتنی فضیلت ہے
جتنی کوئی بندہ بیان کرنا چاہے بیان نہیں ہو سکتی. اس کے فیوز و برکات و ثمرات اتنے ہیں اگر بندہ ان کو حاصل کرنا چاہے حاصل نہیں کر سکتا. یہی وہ کلمہ ہے جو ہمیں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غلاموں میں ہمارا شمار فرماتا ہے. اور یہی کلمہ ہے حدیث پاک کے اندر آتا ہے جس کا آخری کلام ہوگا لا الہ الا اللہ. سبحان اللہ. اور اللہ تبارک اس کا خاتمہ اس پہ ہوگا وہ تازہ ایمان کے ساتھ جائے گا. تازہ ایمان کے ساتھ جائے گا. جس کا خاتمہ ہوگا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل فرمائے گا. یہی تو اس کلمے کے, یہی آپ کے سوال کا جواب ہے. بالکل ٹھیک. شاہ جی, حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ نے بہت سارے کلام کلمہ طیب پر لکھے ہوئے ہیں, تو ایک ان میں سے میں بھی لایا ہوں آپ کے لیے کہ آپ سے کچھ سیکھوں. تو حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ زبانی کلمہ ہر کوئی پڑھدا تے دل دا پڑھدا کوئی ہو. جتھے کلمہ دل دا پڑھیے اتھے ملے زبان نہ ٹوئی ہو. تے دل دا کلمہ عاشق پڑھ دے کی جانن یار گلوئی ہو. گلے والے کیا جانتے ہیں اس کو؟ بالکل. کی جانن یار گلوئی ہو. آگے فرماتے ہیں کہ ایک کلمہ سانو پیر پڑھایا میں صدا سہاگن ہوئی. سبحان اللہ. شاہ صاحب یہ ارشاد فرمائیں, حضرت کیا اس میں فرما رہے ہیں؟ دیکھیں میں یہ عرض کروں گا کہ حضرت کا کلام جو ہے جی, اس کا جو میں اگر مفہوم آپ کی خدمت میں عرض کروں, ناظرین کی خدمت میں, وہ یہ ہے جی کہ زبان سے کلمہ پڑھنا اور دل سے نہ پڑھنا یہ فرق ہے. صحیح. اصل بات یہ ہے کہ زبان کے ساتھ کلمہ تو ہر کوئی پڑھتا ہے, دل کے ساتھ کوئی پڑھتا ہے. سبحان اللہ. کیونکہ وہ جو ہے اقرار باللسان و تصدیق بالقلب. ٹھیک. اس لیے زبان سے پڑھنا ہے, دل سے تصدیق لینی ہے. زبان جیسے تو منافق بھی زبان سے پڑھتے تھے. صحیح. وہ کہتے تھے کہ ہم مسلمان ہیں, نمازیں پڑھتے تھے, روزے رکھتے تھے, کلمے پڑھتے تھے, یہاں تک سورہ منافق ان کی پہلی آیات ہے. اگر کہتے تھے کہ اے اللہ کے رسول, ہم آپ کو اللہ کا سچا رسول مانتے ہیں, سب وہ کہتے تھے, لیکن وہ دل سے تسلیم نہیں کرتے تھے. تو اس لیے مومن اور مسلمان کا یہی فرق ہے. شاہ جی, ایک تو یہ بات ہوگی کہ دل کی تصدیق, تو دوسرا کیا اس میں ذکر خفی کی طرف بھی اشارہ ہے؟ بالکل, ذکر خفی کی طرف اس کا اشارہ ہے. اور ذکر خفی کی اتنی فضیلت ہے, حدیث پاک میں آتا ہے کہ ذکر خفی جو بندہ کرتا ہے ذکر جاری سے ذکر سری جو ہے 70 درجے افضل ہے. سبحان اللہ. اور یہ ذکر خفی جو ہے وہ جب اللہ کی اس قدر صوفیاء کرام بزرگان دین ضربیں لگاتی ہیں, پھر رات کو وہ نیند میں بھی اگر پڑھے ہیں تب بھی ان کا قلب چلتا رہتا ہے. اور بظاہر لوگ تو یہ سمجھتے ہیں سو رہے ہیں, لیکن قلب ان کا چل رہا ہوتا ہے. یہ ذکر خفی ہے, اور یہ جس کو نصیب ہو جائے میں سمجھتا ہوں اس کا مقدر جاگ اٹھتا ہے. اور یہ صوفیاء کرامی تربیت کرتے ہیں, ہر بندہ اس پر یہ صدا سواگن جو کہہ رہے ہیں میں ہو گئی ہوں اس کلمے سے, اس سے کیا مراد ہے؟ سبحان اللہ. وہ تو دیکھیں بات یہ ہے کہ جو اب لو لگا لیتا ہے اپنے رب سے, وہ ہمیشہ ملاقات میں رہتا ہے. سبحان اللہ. وہ ہمیشہ ملاقات اللہ کی یاد میں رہتا ہے, پھر اس کے لیے اور معاملات نہیں رہتے, واصل ہو جاتا ہے. واصل ہو جاتا ہے, ملاقاتوں کا سلسلہ ہوتا ہے, اس کے لیے کوئی پریشانی نہیں رہتی. سبحان اللہ. وہ ہر دکھ کو, ہر پریشانی کو, ہر غم کچھ بھی ہو جائے, جو جس طرح خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے, انہوں نے فرمایا کہ جو میرا مائی میرے دکھ وچ راضی, میں سکھ نو چلے پاواں. سبحان اللہ. یہ ذکر خفی جو کرتے ہیں, ذکر وہ پھر اللہ کی رضا پہ راضی رہنے والے ہوتے ہیں, جو اللہ اللہ کرنے والے ہوتے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ دل سے کلمہ پڑھنا چاہیے, اور کلمہ جو ہے, کلمے کا جو پیغام ہے ہمیں اس کو عام کرنا چاہیے. کلمے کی جو تعلیمات ہیں ہمیں اس کو بھی عام کرنا چاہیے. آج یہ ہے کہ پہلے یہ ہوتا تھا کہ بڑے بڑے کافر جو تھے اور جو زندہ درگو کرنے والے تھے, جو ظلم کرنے والے تھے, جبر کرنے والے تھے, قاتل تھے, جب وہ اسلام قبول کرتے تھے دوبارہ وہ غلطی نہیں کرتے تھے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ان پر نگاہ مصطفیٰ جب ان پہ پڑتی تھی, لیکن افسوس آج ہم کلمہ تو پڑھتے ہیں لیکن ہمارا عمل نہیں ہے. جس طرح وہ اشفاق احمد صاحب سے کسی نے پوچھا کہ مومن اور مسلمان کا کیا فرق ہے, انہوں نے کہا مسلمان وہ ہے جو اللہ کو مانے, مومن وہ جو اللہ کی مانے. آج ہم کلمہ تو پڑھتے ہیں, کلمے کی نہیں مانتے. جس دن ہم نے کلمے کی مان لی, اور میں یہ سمجھتا ہوں کلمہ ہم نے ذکر جاری بھی جو کرنا چاہتے ہیں سبحان ہم ان کے نہیں روکتے, لیکن ذکر خفی, ذکر سری کا زیادہ جو ہے ثواب ہے. پھر ایک مراقبہ ہے جو صوفیاء کرام کرتے ہیں. یہاں تک جنگ اخبار 14 اگست بروز پیر کو ایک تحقیق چھپی ہے کہ ایک سائنسدان نے تحقیق کی, اس نے دیکھا جو صوفیاء مراقبہ کرتے ہیں, اس نے کہا کہ اس سے فائدہ کیا ہوتا ہے کہ یہ جو پٹھوں کا کھچاؤ یہ ختم ہو جاتا ہے, ظاہری طور پر جو فوائد صحت کے لحاظ سے, اور ہائی بلڈ پریشر میں کمی پیش آتی ہے, سانس اور دل کی جو دھڑکن ہے اس میں وہ یعنی کہ اچھی مقدار میں چلتی ہے, شوگر اور دمے کے مریضوں کو فائدہ پہنچتا ہے.
تو پتہ چلا کہ یہ اچھا یہ کس چیز سے ہوتا ہے؟ یہ ذکر خفی سے ہوتا ہے. سبحان جب اللہ، سانس کے ذریعے آپ کرتے ہیں وہ ذکر خفی ہوتا ہے. سانس کے ذریعے صوفیہ کرام باقاعدہ تربیت کرتے ہیں کہ آپ نے اللہ ہو، اللہ پہ کیا ادائیگی کرنی ہے، ہو پہ کیسے کرنی ہے، سانس کو کیسے کرنا ہے، یہ سارا طریقہ کار صوفیہ ٹریننگ دیتے ہیں باقاعدہ. اب تو ہر گلی آپ جب مارکیٹ میں دیکھیں لوگ کہتے ہیں ہم پیر ہیں. پہلے باقاعدہ پیر بننے کے لیے صوفیہ کرام کے پاس لوگ جا کر اپنے پیر و مرشد کی بارگاہ میں 20 سال 25 سال ٹریننگ حاصل کرتے تھے اور ان کے ساری تربیت دی جاتی ہے کہ ذکر آپ نے کیسے کرنا ہے اور لوگوں کو ذکر کروانا کیسے ہے. بہرحال اللہ تعالی ہم سب کو کلمہ پاک کا جو ذکر ہے کثرت سے کرنے کی توفیق عطا فرمائے. چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے یہ کلمہ شریف اس طرح ہمارے دل پہ چلتا رہے تاکہ اس کلمہ کی جو تعلیمات ہیں کلمہ والے ہیں وہ ہمیں حاصل ہو تو وہ ہمیں حاصل ہو سکے. ٹھیک جی ناظرین، آپ نے ہمارا آج کا پروگرام دیکھا. آج کے پروگرام کا خلاصہ یہ ہے کہ کلمہ طیب یعنی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اللہ تعالیٰ کو اس قدر پسند ہے کہ اس کلمے کے ذکر کے بعد کوئی سی بھی دعا مانگی جائے تو وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ضرور قبول ہوتی ہے. پھر ہم نے یہ بھی جانا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے عرض کی کہ اے میرے مالک، مجھے کوئی مقبول ذکر بتائیں جو میں کروں تو آپ مجھ سے راضی ہو جائیں. تو اللہ تعالیٰ نے یہی کلمہ طیب جو ہے وہ موسیٰ علیہ السلام کو پڑھنے کا حکم فرمایا. پھر جب موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی کہ مالک یہ تو ہر بندہ پڑھتا ہے، آپ کوئی خاص ذکر بتائیں جو صرف میرے لیے ہو. تو اس پہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یہی کلمہ پڑھو، اور مزید ارشاد فرمایا کہ اے میرے کلیم، اگر 7 زمینوں اور 7 آسمانوں کو ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور دوسرے پلڑے میں لا الہ الا اللہ کو رکھیں تو لا الہ الا اللہ والا پلڑا بھاری ہوگا. علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ جب ارشاد فرماتے ہیں کہ جو لا الہ الا اللہ کو یاد کر لیتا ہے وہ پورے عالم کو اپنے اندر مشاہدہ کرتا ہے، تو اس سے مراد یہ ہے کہ کلمہ طیب کا ذکر کثیر جو بھی شخص کرتا ہے آخر کار ایک دن اس کی شرح صدر ہو جاتی ہے، وہ شخص صاحب نور ہو جاتا ہے اور اس نور سے اللہ تعالیٰ اس کو پورے عالم کا مشاہدہ کرواتے ہیں. حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق جب انسان ذکر اللہ بھول جاتا ہے تو اس کا ایمان پرانے کپڑے کی طرح ہو جاتا ہے. تو ایسی حالت میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بندوں کو پھر کلمہ طیب پڑھنا چاہیے اور اپنے دلوں کا زنگ اتار کے ایمان کی تجدید کرنی چاہیے. حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ ہمیں ایک اور بات بتاتے ہیں کہ زیادہ تر لوگ زبان سے کلمہ پڑھنے والے ہیں، دل سے کلمہ پڑھنے والے بہت کم ہیں. تو آپ فرماتے ہیں کہ میں یہ زبان والا کلمہ نہیں پڑھتا، میں دل کا کلمہ پڑھتا ہوں جو مجھے میرے پیر نے سکھایا ہے، اور میں اس سے سدا سہاگن ہوں، میں اس سے واصل باللہ ہو گیا ہوں، مجھے اللہ کی معرفت حاصل ہو گئی. ناظرین، اسی پیغام کے ساتھ میں اپنے معزز مہمانوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں. سر آپ دونوں کی تشریف آوری کا بہت شکریہ. ناظرین، اپنے میزبان کو بھی اجازت دیجیے. اللہ حافظ.